اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ اس بات کا بیان کہ لوگوں کے ظاہری حالات پر ہی احکام جاری کیے جائیں گے۔ حضرت ابو معبد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بیان فرمائیے کہ اگر میری کافروں میں سے کسی آدمی سے مٹ بھیڑ ہو جائے، ہم آپس میں لڑیں، وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک پیڑ کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا، تم اسے قتل مت کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس کے اس مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے پہلے تھا جو اس نے کہا۔ بخاری و مسلم۔ وہ تمہارے مرتبے پر ہو جائے گا کا مطلب ہے اس کا خون محفوظ ہوگا اور وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور تم اس کے مرتبے پر ہو جاؤ گے کہ معنی ہے اس کے وارثوں کے لیے بطور قصاص تمہارا خون بہانا جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے کفر کے مرتبے پر ہو جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے، جیسا کہ عموماً یہ مطلب نکالا جاتا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ احکام اسلام کا نفاذ ظاہری حالات پر ہی ہوگا، باطن پر نہیں، کیونکہ باطن کا علم کسی کو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی قبول اسلام کا اظہار کرے گا تو اسے تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے جان و مال کی حفاظت ضروری ہوگی، اور جو آدمی اس حرمت کے علم کے باوجود اسے قتل کر دے گا تو اس کے ورثہ کے لیے قصاص لینا جائز ہوگا۔ البتہ اگر کوئی انسان جہالت یا تعویل سے کام لیتے ہوئے قتل کرے گا تو صرف دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ چنانچہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تعویل کرتے ہوئے اس نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے، اسلام کا اظہار کرنے والے کو قتل کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثہ کو دیت ادا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہینہ قبیلے کی ایک شاخ خرقہ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا، تو صبح صبح ہم ان کے پانی کے چشموں پر حملہ ور ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میری اور ایک انصاری کی مٹ بھیڑ ان کے ایک آدمی کے ساتھ ہوئی، تو جب ہم نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جس پر میرے ساتھی انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے اسے اپنا نیزہ مارا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ آپ یہی بات بار بار میرے سامنے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی اب مسلمان ہوتا تاکہ میرے ہاتھوں ایک نو مسلم کا قتل تو نہ ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے تو ہتھیار یعنی تلوار یا نیزے کے خوف سے یہ کلمہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس نے یہ کلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ آرزو ہوئی کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا بلکہ آج مسلمان ہوتا۔ خرقہ ایک مشہور قبیلہ زہینہ کی ایک شاخ ہے۔ فائدہ: اس کا تعلق اس سے واضح ہے کہ احکام اسلام کا نفاذ و اجرا ظاہری حالات پر ہوگا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ورنہ ہر انسان کسی دشمن وغیرہ کو قتل کر کے دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہ اپنے دعوی اسلام میں جھوٹا تھا، اس لیے میں نے یہ کارروائی کی ہے۔ چنانچہ اس ذریعے کے طور پر باطنی کیفیت کی کھوج لگانے کی ہی سرے سے غیر ضروری قرار دے دیا گیا ہے اور صرف ظاہر پر معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص کا حکم اس لیے عائد نہیں کیا گیا کہ ان کا یہ کام تعویل پر مبنی تھا، پھر بھی اس صورت میں دیت کی ادائیگی ضروری ہوگی،
چاہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے تاکہ ایک مسلمان کا خون بیکار نہ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔